وہ کنگن جب کسی کے ہاتھ کو گیا تو وہ کیسے گیا، اور یہ کاش جو ابھرا کیوں کر ابھرا دل میں؟ بس دیکھیے اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اس کی تقسیم ہے. وہ میں اس دن امجد صاحب ایک وہ نظم پڑھ رہے تھے، ان کی بڑی پاپولر نظم ہے، میں نے بھی فرمائش کی وہ اگر کبھی میری یاد آئے. جی تو بڑا مزے کا جملہ انہوں نے کہا بھائی میری کنگن ہے یہ. تو یا یوں کہہ لیجئے کہ میری، چونکہ وہ بڑے ہیں، کہ میری اگر کبھی میری یاد آیا ہوا. تو ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز، اچھا بعض اوقات جلدی آ جاتی ہے، بعض اوقات تاخیر سے آتی ہے، بعض اوقات جیسے میں وہ پچھلے دنوں عامر خان کا انٹرویو دے رہا تھا کہ پہلا بریک آپ کو جلدی مل جاتا ہے، پھر گیپ آ جاتا ہے. تو اس کی تقسیم ہے. جی اور مگر یہ ضرور ہے کہ اس کے پیچھے جو ریاضت ہے، اگین ریاضت بھی اسی کی دی ہوئی آپ نے ذہن سے، اور اسی کی دی ہوئی صلاحیت سے اور جسم سے آپ نے، وجود سے آپ نے ریاضت بھی کرنی ہے. تو بس مجھے بھی اس وقت اندازہ نہیں تھا. پلے تو ہم نے لکھا ہی تھا، اس کا ایک حصہ بھی تھا، میں نے ایک چھوٹے موٹا اس میں رول بھی کیا تھا. چھوٹا نہیں، بہت اہم رول کیا تھا آپ نے. بس اب وہ اب تو اس زمانے میں یوٹیوب وغیرہ تو چونکہ ہوتا نہیں تھا، تو ہمیں خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ نظم جو ہے وہ اس طریقے سے اس میں پاپولر ہو جائے گی، اور پھر باقی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پیچھے چلی جائیں گی، اور نظم جو ہے وہ اس میں سے نکل کر اوپر آ جائے گی. مگر میرے خیال میں 90s کی جو سینسیبلٹی تھی، جو رومانس تھا، جس طرح سے لوگ سوچتے تھے، یوتھ کے ساتھ کنیکٹ ہو جانا. اور یوتھ کیا ہے تو ہر عمر کے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ یعنی کہ اس کی ہر عمر کے لوگوں کی طرف سے اس کی پذیرائی آئی. تو بس اٹس آل بیکاز آف المائٹی اللہ. آپ یعنی کہ آپ اس کو گیج نہیں کر سکتے کہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، اور یہ اس کے انگریڈینٹس تھے. بس وہ جب چاہتا ہے، جس چیز میں چاہتا ہے، امین بھائی میجک پیدا کر دیتا ہے. جی جی جی. انسان کیا کر سکتا ہے، اپنے حصے کا کام ہی آپ کر سکتے ہیں. آپ نے ادھر کاش کہا، اور اسی وقت اسلام آباد میں بھی تھا. اچھا اچھا. اور میں نے بھی اپنی بیوی کے لیے کاش کہا. اچھا واہ واہ. اگر اجازت ہو تو سناؤ. بسم اللہ. کاش تو میرے آنگن تب آتی، کاش تو میرے آنگن تب آتی جب آہ کو اثر مل چکا ہوتا. واہ واہ. میری تمام سسکیوں کو جب صبر مل چکا ہوتا. واہ واہ. میری آنگن کی میری منڈیر پہ امید کا دیا جل چکا ہوتا. کاش تو میرے آنگن تب آتی. واہ. لیکن پھر میں سوچتا تھا کہ اس میں وہ میجک نہیں ہے جو کنگن میں ہے. لیکن آپ نے اپنی جگہ اتنے میجک پیدا کیے کہ الحمدللہ دیدن جو ہے وہ آخری میجک آپ نے پیدا کیا. تو پھر اچھا، آپ ایکٹنگ سے جو ہے وہ بہت جلدی آگے، حالانکہ آپ کی ایکسیپٹنس بہت زیادہ تھی ایکٹنگ میں بھی، آپ کو لوگوں نے قبول کیا. ہاں وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ میں جب دیکھتا ہوں مجھے لٹرلی ہنسی آتی ہے. مجھے لگتا ہے بہت ہی برا میں اداکار تھا. لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرتے رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو سیکھ ہی جاتے ہیں. تو لیکن امین بھائی اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم جس ڈرامے کے قائل تھے وہ اشفاق صاحب کا، بانو آپا کا، ڈاکٹر انور سجاد صاحب کا، عبدالقادر جنیجو کا، جو سیریس جو ڈرامہ تھا ان لوگوں کا ڈرامہ تھا جن کو ہم آئیڈیلائز کیا کرتے تھے. منو بھائی تھے اور دیگر لوگ تھے. تو اس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ اس کے لیے مجھے بہت جلد الحمدللہ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہ احساس ہو گیا کہ اس کے لیے آپ کو بہت پڑھنا پڑتا ہے. دیکھیے ایک تو آپ برین لے کے پیدا ہوتے ہیں، آپ کو زیادہ ذہین بنا دیا، مجھے اس سے کچھ درجے کم بنا دیا، کسی کو اس سے اور کم بنا دیا، کسی کو اور زیادہ بنا دیا. مگر وہ کتنا ہی بڑا برین کیوں نہ پیدا ہو جائے، اس کو اپنے ذہن کو اور اپنے ہنر کو جلا بخشنے کے لیے ایک تو اندر سے اٹھ رہا ہے نا، یا آپ کے درون سے اٹھ رہا ہے. جیسے مور جو ہے اس کو کوئی سکھاتا نہیں ہے، مگر وہ اس کی انسٹنکٹ میں، اس کی بیسک انسٹنکٹ میں شامل ہے کہ جب ایک خاص سرمستی کا موسم آتا ہے تو وہ اپنے پر کھول دیتا ہے اور وہ رقص سے اور اپنے پورے ماحول کو رنگین کر دیتا ہے. دونوں چیزیں، اور کلرز بھی اسی نے دیے ہیں، خالق کائنات نے اسے. تو مگر ہمارے انسانوں میں یہ ہے کہ وہ ایک ریاضت کی اضافی ایک آپشن جو ہے وہ اس نے رکھی ہوئی ہے. تو آپ کتنا ہی بڑا برین کیوں نہ ہو، جب آپ پڑھتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ وہ اور زیادہ اس میں کشادگی آتی ہے. اچھی اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں میرا زندگی کا تجربہ بہت ہے. میں کہتا ہوں کتنا کو تجربہ ہوتا ہے. ہم سچی بات یہ ہے، میں تو عمر کے حصے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو بھی ٹھیک طرح سے جان نہیں پاتے ہیں. میں آپ کا تو نہیں کہہ سکتا، مگر میں نے کئی مرتبہ اپنے آپ کو چونکایا ہے اور میں حیران ہوتا ہوں، بعض اوقات اچھائی میں بھی، بعض اوقات برائی میں بھی، کہ یار یہ میں ہوں، یہ تو میرے اندر کہیں نہیں تھا. اب اس 45-46 برس کی زندگی میں نے کبھی دریافت نہیں کیا تھا یار یہ بھی میرے اندر ہے. میں ایسا بہتر فعل بھی کر سکتا ہوں یا میں ایسی غلطی بھی کر سکتا ہوں. میں ایک یعنی کہ ایک مثال کے طور پہ ایک بات کر رہا ہوں. تو اپنے آپ کو بھی آدمی دریافت کر رہا ہوتا ہے.
اور باقی تو آدمی کسی کو جانتے نہیں. ایک چار دیواری کے اندر 4-5 لوگ ہوتے ہیں آپ کے بہن بھائی, زیادہ سے زیادہ آپ ان کو تھوڑا بہت جان سکتے ہیں. یہی وجہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بعض اوقات رشتے کرتے ہیں اور تعلق قائم کرتے ہیں, 20 سال کے بعد پتہ لگتا ہے کہ یار سانو تو پتہ نہیں سی ہو جائے گا. تو پنجابی کہتے ہیں راہ پہ جانے تو واہ پہ جانے. بالکل. تو ہم کتنا جان سکتے ہیں؟ تجربہ کو بہت وسیع چیز نہیں ہوتا. پھر مطالعہ ہے. میں کیسے لوگوں کی نفسیاتی زندگی کے بارے میں جان پاتا جب میں منٹو کو نہیں پڑھتا, اشفاق صاحب کو ہم نہیں پڑھتے, قاسمی صاحب, ایسی گرہیں انسانی نفسیات کی کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ انسان یہ بھی سوچ سکتا ہے, یہ بھی کر سکتا ہے, اس حد تک بھی گر سکتا ہے, اس پائے کی قربانی بھی دے سکتا ہے. یہ آپ کو پھر مطالعہ جو ہے وہ پڑھاتا ہے. بریخت کیا سوچ رہا ہے وہاں, موپسا نے کیا سوچا, کچھ کہانیاں ایسی ہیں ایسی میرے ذہن میں آ گئی, بس حیرت انگیز کہ آپ حیران پریشان رہ جاتے ہیں کہ انسان کا یہ رویہ بھی ہو سکتا ہے. تو پھر مطالعہ بہت ضروری ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ مجھے شروع میں اندازہ ہو گیا کہ وہ اگر آپ اداکاری کرتے ہیں تو ایکچولی ایک پورا کام ہے. صبح جائیں گے آپ نے میک اپ کرنا ہے, آپ نے اسکرپٹ یاد کرنا ہے, اسکرپٹ پڑھنا ہے, پھر اس کے بعد ایک دن میں آپ نے کام کرنا ہے. تو پھر آپ پڑھیں گے کس وقت, اور اگر آپ پڑھیں گے نہیں تو پھر آپ کیسا لکھیں گے, پھر آپ ریپیٹ کرنا شروع کر دیں گے. تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں یار یہ 2-3 کام اکٹھے چل نہیں سکتے ہیں. تو اور اگر آپ نے لکھنا ہے تو پھر آپ کو بہت زیادہ پڑھنا ہے. میں اس وقت بھول رہا ہوں, ہمارے شعبے میں کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کو پتہ نہیں 5000 صفحے پڑھیں تو پھر شاید آپ کو 1 صفحہ لکھنا چاہیے. تو پھر میں پڑھنے کی طرف زیادہ چلا گیا کہ یار اسی کام کو. اب 100 لفظ پڑھیں, اگر 100 لفظ لکھنا چاہتے ہیں تو 10,000 آپ کو وہ پڑھنا پڑتا ہے. تو جب تک آپ پڑھیں گے نہیں اس کے لیے ایک ٹائم چاہیے. آپ ساری چیزیں جو ہیں وہ شاید کر تو سکتے ہیں مگر وہ مزہ نہیں آتا ہے مجھے, یا کم از کم میں نہیں کر سکتا تھا, تو پھر میں نے چھوڑ دیا. اچھا شاہ جی, اس جگہ کے اوپر ایک کلیئرٹی کے لیے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اب ہم دادی سے, آپ نے بھی سنا ہوگا, کہانی جب سننے کے لیے کہتے تھے تو وہ ہم سے پوچھتی تھی کہ تمہیں ہڈ بیتی سناؤں یا جگ بیتی سناؤں. مجھے لگتا ہے مطالعہ جو ہے وہ جگ بیتی ہے. آپ نے کہا کہ اس سے آپ کو ایک سمجھنے کی شعور ملتا ہے اور آپ کی میموری میں بہت ساری چیزیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں. لیکن حادثہ جو آپ کو بدلتا ہے, جو آپ کی ذہن کو ایک واقعہ جو زندگی کے اندر اچانک آتا ہے, جیسے آپ نے کہا بھی, وہ جو آپ کو شعور دیتا ہے, جو پرتیں کھولتا ہے, اس کا اپنا ایک الگ رول ہے. اگر میں شاہ جی آپ سے پوچھوں کہ ان دونوں میں سے آپ اس وقت زندگی کے اس موڑ پر مطالعہ کا رول زیادہ کہیں گے, یا زندگی کے اندر جو کٹھنائیاں آئیں, جو حادثات آئے, جو سامنا کرنا پڑا, جو کانفلکٹ کریٹ ہوئے, ان کے ساتھ جو لڑیں, اس نے آپ کے اندر آپ کی ذہن کو زیادہ وسعت دی؟ دیکھیے دونوں چیزیں ہوتی ہیں, اور جو جگ بیتی ہے اگر آپ ایک حساس دل رکھتے ہیں تو وہ بھی ہڈ بیتی بن جاتی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اسد ساہیوال کا جب انسیڈنٹ ہوا, جب وہ 3 بچیاں جو تھیں, آپ نے وہ ایک دیکھا ہوگا کہ وہ خون آلود کپڑے ہیں جی, اور ان کو ایک پولیس والا لے کے سپائی جا رہا ہے, ویژول ذہن میں سب پوری فیملی ہے. میں بلا مبالغہ اگر آپ کو بتاؤں, یعنی کہ بغیر وداؤٹ ایگزیجریشن, ٹھیک طرح میں سونے کی بات نہیں کر رہا, میں کو 2.5-3 راتیں سو ہی نہیں سکا. جارج فلائیڈ کا امریکہ میں واقعہ ہوتا ہے, مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ گھٹنا آج میری گردن پہ کسی نے رکھا ہوا ہے. اگین حیرت انگیز طور پہ آپ کو بتاؤں کہ 2-2.5 راتیں میں نہیں سو سکا باقاعدہ, یعنی کہ 60-70 گھنٹے کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اگین ایک نظم جو ہے وہ تخلیق ہوتی ہے اور پھر مجھے جا کے نیند آتی ہے. تو میں آدم کی تخلیق کی نسل سے ہونے سے اس شخص کے ساتھ اپنے آپ کو جڑا ہوا محسوس کرتا ہوں. میں نہیں جانتا کہ اس کا جین کیا ہے اور میرا جین کیا ہے, مگر میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ ہم دونوں کا جین جو ہے بنیادی طور پر وہ کسی ایک ہی اس سے چل رہا ہے. اور اگر اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو ایک ہی درخت کی جدا ہوئی بھی ہم شاخیں ہیں, سب کے سب پیدا تو کسی ایک ہی خالق نے کیا ہے نا. درست. تو آپ کتنے سینسٹیو ہیں, آپ زندگی کو کیسے دیکھتے ہیں, وہی طے کرتا ہے کہ یہ آپ کی ہڈیوں میں اترے گا یہ واقعہ, یہ حادثہ, یہ منظر, یہ تکلیف, یہ خوشی, یا نہیں اترے گی. سرسری تم جہان سے گزرے, میر کا شعر ہے, سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا. اگر آپ کو پہ اثر نہیں ہونا بھائی تو اپنے باپ کی موت کا بھی نہیں ہونا, اور اگر ہونا ہے تو جارج فلائیڈ کی موت جو ہے وہ بھی آپ کو 3 دن تک کم از کم سونے نہیں دے گی. سو میرے نزدیک تو یہ بالکل یہی وجہ ہے کہ آپ کو بیروت میں, کشمیر میں ایرانی طلباء کی جب میسکر ہوتا ہے تو فیض آپ کو ایسے نظمیں لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں
جیسے وہ فیض کی اپنی اولاد پہ کسی نے حملہ کر دیا ہو. تو آپ خود آرٹسٹ ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں کہیں یہ سینسٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے, کہیں یہ سینسٹیوٹی کم ہوتی ہے. اب اگین عقائد و جہاں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ کی اوجڑی لا کے رکھتی جاتی ہے, بی بی فاطمہ آتی ہیں پھر اسے صاف کرتی ہیں, ہٹاتی ہیں, تو وہ تکلیف کس لیے ہے؟ وہ جو پیر لہو لہان ہوئے ہیں وہ کس لیے ہے؟ وہ جو پتھر پھینکے گئے ہیں اور اس سے پورا وجود جو ہے وہ عقائد و جہاں کا لہو لہان ہوا ہے, وہ کس لیے ہے؟ وہ یہ سینسٹیو, یہ خلق خدا کے لیے ہے. سو یہی وجہ ہے کہ آپ کو بعد میں آنے والے یہ جو آپ کو جو شاعر ادیب دنیا بھر کے آرٹسٹ, دنیا بھر کے جو جینون لیڈران ہیں, وہ اسی رستے کے مسافر نظر آتے ہیں. انہی قدموں کی خاک دیکھتے ہوئے آگے چلتے نظر آتے ہیں اور اسی تکلیف سے, اسی کرب سے گزر رہے ہوتے ہیں جس سے کوئی بھی, یعنی کہ ہم تو خیر بہت ہی ہم تو کسی قطار شمار میں نہیں ہے, کسی کھاتے میں نہیں ہے, کسی کھاتے میں نہیں ہے, مگر یہ جو اتنی بڑی ہستیاں ہیں یہ بنیادی طور پہ لوگوں کا ہی درد تھا نا. تو میرے نزدیک تو ہٹ بیتی اور جگ بیتی جو ہے وہ اس میں دونوں کا اثر ہوتا ہے. جی ہاں, دونوں کا اثر. ایک چھوٹا سا سوال کر کے میں بنیادی سوال پر آؤں. یہ بات البتہ طے ہے کہ وہ ہڈیوں میں اترے گا تو اچھا ادب تخلیق ہوگا. جی جی, اب وہ اترا ہے نہیں اترا یہ ایک الگ بات ہے. یہ طے ہے کہ جگ بیتی جو ہے وہ ہمیشہ ہڈ بیتی سے نیچے ہی رہے گی. ہاں, آپ نے کسی کی جگ بیتی کو بھی ہڈ بیتی بنا لیا ہے, یہ آپ کی سینسٹیوٹی پر ہے. اب یہ الگ بحث ہے کہ کیا وہ سینسٹیوٹی آپ لے کے پیدا ہوئے ہیں یا وہ سینسٹیوٹی آپ کریٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ بحث میں چھیڑوں گا, لیکن اس کا ایک ضمناً سوال جو ہے, چونکہ مجھے بڑی ایک سچویشن سمجھ میں آئی کہ آپ حساسیت کی اس معراج پر ہیں کہ کسی اور انسان پہ گزرا ہوا واقعہ آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی نیند اڑ جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, لیکن سوال میرا ایک جملہ کہہ لینا, سوال میرا پورا سن لیجیے, میں یہاں پہ ایک, کیونکہ میرے سوال کا ردم ختم ہو جائے گا. اچھا, وہ معراج نہیں ہے, یہ کم از کم انسان کو اتنا ہونا چاہیے. کم از کم انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے, یہ ہر ایک انسان پہ فرض ہے. اور میرا خیال ہے کہ جانور بھی اپنی کمیونٹی کا اتنا ہی خیال رکھتے ہیں. تو انسان اور اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے تو اس سے کہیں زیادہ ہمارا کردار بنتا ہے. بے شک. لیکن میں وسیع شاہ سے یہ جاننا چاہتا ہوں, اگر ان کو اپنی اس تکلیف جو اپنے جیسے انسان کے لیے محسوس کر رہا ہو, نظم کے ذریعے نکلنے کا راستہ نہ ہوتا, خیال آیا کہ میرے پاس یہ خدا نے ہنر نہ دیا ہوتا تو میں کتنا تڑپتا, ڈر لگا تھوڑی دیر کے لیے کہ اور کتنی راتیں جاگتا, کیسے ڈیلیوٹ کرتا اس درد کو. بہت ہی اچھا آپ نے سوال کیا ہے, اور یہ آپ جیسا جو ایک دانشور ڈائریکٹر ہے وہی اس بات کو پہنچ سکتا ہے اور وہ کر سکتا ہے. مجھ سے اکثر لوگ جب یہ کہتے ہیں نا, آپ نے دیکھا ابھی بھی میں نے آپ سے اس کی کلیئرٹی کی, یہ میں نے عاجزی کی وجہ سے نہیں کی, یہ میں نے ریئلائزیشن کی وجہ سے کی, اس حقیقت کی وجہ سے کی کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ منیمم لیول ہے سینسٹیوٹی. جی, بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی تسی ہر شاعر بڑے حساس ہوندے نے. میں کہتا ہوں یار ہمارے پاس تو پھر ایک سہولت ہوتی ہے کہ نظم کہہ کے ہم کتھارسس کر لیتے ہیں. عام آدمی بھی ہماری طرح ہی حساس ہوتا ہے, مگر وہ کڑتا رہتا ہے, وہ اندر سے ختم ہو جاتا ہے. وہ پچھلے دنوں ایک شعر ہوا نا کہ مجھے یاد نہیں, اس کا مفہوم یہ تھا کہ باری تعالیٰ جو میرے لوگ جب تیرے پاس آئیں گے تو ان کو حساب میں کچھ رعایتیں دے دینا, چونکہ اس عرض وطن میں انہوں نے بڑی تکلیفیں برداشت کی. تو میں نے باقاعدہ خدا سے دعا کی کہ دنیا کے لوگ آئیں گے, ان کا حساب جیسے بھی کرنا, یہاں کے لوگوں کے حساب میں تھوڑی سی رعایت جو ہے وہ الگ سے دے دینا. تو یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جو میں کیا عام آدمی جو ہے جو نہیں کتھارسس کر پاتا ہے وہ اندر سے ختم ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں, مجھے تو بعض اوقات یہ زندہ لاشیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں, چلتے پھرتے ایسے نفوس جو سانس تو لے رہے ہیں, بظاہر جی رہے ہیں, مگر اندر سے ختم ہو چکے ہیں. شاہ جی آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. ہمارے ہاں آج کل بچے جو ہے ہماری اپنی فیلڈ کے اندر بہت پڑھ رہے ہیں اور بہت اچھے ٹیلنٹڈ بچے ہیں, لیکن ان کو یہاں پر پاکستان کے اندر وہ مواقع نظر نہیں آ رہے. پلیٹ فارمز نہیں ہے, گورنمنٹ دھیان نہیں دے رہی, یہ سب کچھ. اور ہمیشہ ہمارے ملک کے اندر آرٹ فارم ایسی ہے جس کو ہر بڑے طبقے نے, حکمرانوں نے اس کو کسی قابل نہیں سمجھا. اس کی وجہ ہے, میں اس کی وجہ پہ آتے ہیں. لیکن جب وہ شاہ جی مجھ سے کہتے ہیں نا ملک چھوڑ کے جانے میں, اور ہمارے ملک میں یہ نہیں, تو میں انہیں کہتا ہوں کہ یار ہم نے 40-45 سال بتائے ہیں, لیکن اگر 70 سال کی داستان دیکھیں نا
میری والدہ بتاتی ہیں کہ وہ اپنی بہن کو کشمیر سے آتے ہوئے نیم مردہ چھوڑ رہے تھے کیونکہ اٹھا کے بھاگنا مشکل تھا. ان کی جان نکلی, دفن ہوئی, نہیں ہوئی, پتہ نہیں. تو میں نے کہا ایک ایک دن بتاؤں نا, اس کے بعد جو ہم نے حاصل کیا ہے, جو کچھ حاصل کیا ہے, یہ ایک معجزہ لگتا ہے. کمیاں تو ہم روز ہی گنتے ہیں, درست کہہ رہے ہیں. ہم نے اپنی ہی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں دیکھی ہیں شاہ جی, کیا کتنے چینلز آ گئے, کتنی چیزیں ہم نے دیکھی, کیسا کیسا دور. جب آپ نے شاعری شروع کی ہوگی یا ہم نے, تو ہمیں سننا پڑتا تھا کہ اس میں تو کوئی فیوچر ہی نہیں ہے. کس طرف آپ جا رہے ہیں. اب آتے ہیں شاہ جی حساسیت کی طرف. آپ کیا سمجھتے ہیں, حساسیت دین ہے یا حساس ایک پروسیجر, ایک پروسیس جو اس کی زندگی کی ڈیسٹنی ہے, وہ اس کو حساس بناتی ہے؟ دیکھیے اگین یہ جو جبر اور قدر کا, یعنی کہ تقدیر کا فلسفہ ہے, آپ جانتے ہیں کہ تو صدیوں سے اس پر بات ہو رہی ہے, اور اس پروگرام میں, اس نشست میں ہم اس کو یعنی کہ باتوں کا سمجھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے. مگر میں نے تو اس کو وہی اگین جو حتلی کے کال سے سمجھنے کی کوشش کی, جو مجھے بہت حد تک اس فلسفے کی جو گتھیاں ہیں وہ سلجھاتا ہوا اور اس کا سرا جو ہے وہ تھماتا ہوا لگتا ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک ٹانگ آپ اٹھا لیں. وہ کسی نے پوچھا کہ بھئی کتنا اختیار ہے خود پر, تو آپ نے کہا کہ ایک ٹانگ اٹھا لو. تو نے کہا کہ اٹھا لی اس شخص نے. تو آپ نے کہا دوسرا, تو دوسری ٹانگ وہ نہیں اٹھا سکا. تو اب آپ دیکھیے کہ انسان جو ہے اس کے اندر ایسا کمال رکھا ہے باری تعالیٰ نے, خالق کائنات نے, کہ اس ایک ٹانگ کی اگر وہ پریکٹس کرنا شروع کر دے تو آپ یقین جانیں کہ وہ ایک ٹانگ سے آپ کو شاید یہ مبالغہ لگ رہا ہو, مگر وہ مطلب ہزاروں کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ طے کر سکتا ہے. ایک ٹانگ لے, ساتھ میں بیساکھی لے لے, بیساکھی بنائے گا ادھر سے جو اس کو ذہن اس نے دیا ہے. اور دوسری نہ اٹھانے کا اختیار جو ہے وہ اس کو باری تعالیٰ نے نہیں دیا. سو ڈیسٹنی جو ہے وہ ہے بھی اور نہیں بھی. یہ علم کے بالکل ابتدائی درجے میں اس بات کو سمجھنا تقریباً ناممکن ہے. تو آپ یا کوئی ایک انتہا کی طرف نکل جاتا ہے یا کوئی دوسری انتہا کی طرف نکل جاتا ہے, کہ بالکل ہی ہر چیز جو ہے وہ تقدیر کو چھوڑ دیتا ہے, اور یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ میں جو چاہوں گا وہ میں بنا لوں گا. حالانکہ دیکھیں وہ اقبال کا جو فلسفہ ہے نا کہ کی وفا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اب وفا کیا ہے؟ وفا جو ہے وہ صرف آقا میرے نزدیک کہ یقیناً یہ بھی بہت اہم بات ہے. آپ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں, وہ بہت یعنی کہ قابل احترام ہے, مگر اصل اس دعوے کی کہ پیچھے اصل خوبصورتی یہ ہے کہ پھر ہمیں وہ ہر وہ کام کرتا نظر آئے جو آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. پھر اسے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی, پھر میں اور آپ کہیں گے کہ اے عاشق رسول ہے گا. جی, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس منزل کی طرف انسان کو جانا چاہیے. تو کی محمد سے وفا تو نے, بس جو کہا گیا وہ جو سارا فلسفہ جب آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, کہ پھر تمہیں لوح اور قلم دے دیے جائیں گے کہ جو لکھنا ہی لکھ لے اپنے ہستے. سو یوں آپ اپنی تقدیر جو ہے وہ بنا بھی سکتے ہیں. اب جو سرکار کا فلسفہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ سارا فلسفہ جو ہے اگر آپ اس کو فالو کریں تو وہ سارا فلسفہ وہ ہے جو اپنے جو فیلو ہیومن بینگز ہیں ان کے لیے زندگی کو بہتر بنانے کا ہے. اس میں عبادات یقیناً ہے, مگر آپ دیکھیے کہ عبادات کے ساتھ ساتھ جو بے پناہ اہمیت جن چیزوں کو دی گئی ہے وہ معاملات ہیں. ویسے سرکار کا فلسفہ کیا ہے؟ جھوٹ نہیں بولو, کم نہیں تولو, بے ایمانی نہیں کرو, دغا نہیں کرو, بے وفائی نہیں کرو, ایمانداری سے کام لو, کمٹمنٹ سے کام لو. اگر آپ ایمانداری کو ہی لے لیجیے تو ایمانداری سے بھی یہ تھوڑی ہے کہ آپ آئے ہیں اور آپ اٹھیں تو میں نے آپ کا پرس اٹھا لیا ہے, یہ بے ایمانی ہوگی. نو 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 نو. جو کام سے آپ ہی آئے ہیں, میں ابھی دیکھ رہا تھا, میں نے آپ کو داد بھی دی کہ یار یہ ویسا ہی انٹرویو ہے جیسا یوٹیوب کا ہوتا ہے, مگر آپ ایسے کر رہے ہیں جس طرح سے آپ نے اس کو لٹ کیا ہے, جس طرح. یہ ایمانداری ہے, یہ کمٹمنٹ ہے, یہ عین اسلامی فلسفہ ہے, یہ عین ایک عاشق رسول کا رویہ ہے میرے نزدیک. چونکہ میرے آقا سے میں نے تو یہ سیکھا ہے کہ بھئی جو کام کرنا ہے اس کو انتہائی کمٹمنٹ سے کرنا ہے. ایک موقع پر بہرحال وہ بات پھر بہت طویل ہو جائے گی. تو بات یہ ہے کہ اس فلسفے کو جب آپ سمجھیں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, تو ڈیسٹنی اپنی جگہ موجود ہوتی ہے, مگر ہر چیز جو ہے وہ آپ آپٹ کر سکتے ہیں, ایوالو کر سکتے ہیں اپنے اندر.
اسے سمجھ سکتے ہیں. وہ کیسے ہوگا؟ وہ یہ ہوگا یہ جو ہمارا اور آپ کا جو کام تھا, جو مثلا جو میں سمجھتا ہوں جو ٹیلی ویژن کا جو میڈیم تھا, یہ ماڈرن دانشور تھے, یہ ماڈرن پروفیسرز تھے. اسی لیے ہمیں تھوڑا سا ہم پڑھتے بھی ہیں کہ میں تو چونکہ ایک بے پناہ آزادی کا قائل ہوں انسانی ایکسپریشن کے معاملے میں, تو مجھے کبھی بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے وہ لوگ جو سنجیدہ موضوعات پر ڈرامہ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خواتین رائٹر, مجھے کوئی گلا نہیں ہے دور دور تک. میں کہتا ہوں اس سے بھی زیادہ خواتین رائٹر آئیں. میں ان موضوعات کو سطحی بھی نہیں کہتا, میں کہتا ہوں یہ مختلف موضوعات ہیں, میں ان کو ریڈیکیول نہیں کرتا. وہ بھی آنے چاہیے اور مختلف آنے چاہیے, جن کو دنیا سطحی کہتی ہے اور وہ بھی آ جائیں. مگر یہ جو دوسرا جو رستہ تھا جو ہم نے بالکل بند کر دیا, جس سے لوگوں کی تربیت ہو سکتی تھی, جس سے لوگوں میں تبدیلی آ سکتی تھی, جس سے شعور جو ہے وہ بڑھ سکتا تھا, جس سے وہ سینسٹیوٹی جو ہے وہ پیدا کی جا سکتی تھی, جس کا آپ نے سوال کیا کہ کیا وہ سینسٹیوٹی پیدا کی جاتی ہے یا انسان کی جبلت میں ہوتی ہے, تو وہ جبلت میں بھی ہوتی ہے اور اس کو بڑھایا اور گھٹایا بھی جا سکتا ہے. آپ اس کے اوپر غور کرتے ہوئے اب کسی معاملے میں اپنی حساسیت کو بڑھا بھی سکتے ہیں, آپ گھٹا بھی سکتے ہیں. آپ کسی کا ایکسیڈنٹ دیکھ کر وہاں سے گزر بھی سکتے ہیں اور آپ اپنی گاڑی روک کر اس کو گاڑی میں بٹھا کر یا اس کے لیے 1122 کو کال کر کے اس کو ہاسپٹل بھی پہنچا سکتے ہیں. درست. یہ آپ کے اس کے اوپر ڈیولپ کرتا ہے. اور یہ جو آپ کی ارد گرد کی جو تعلیم ہے, یہ جو آپ کا معاشرہ ہے, یہ جو آپ کے دانشور ہیں, یہ جو آپ کے میڈیمز ہیں, یہ اس کی سینسٹیوٹی میں اضافہ کریں گے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہ پبلک سروس میسیجز کے جو چلتے ہیں کہ جی وہ یہ نہ یہ کیا ہے, یہ بنیادی طور پہ آپ کی سینسٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے ہے. تو بڑھائی جا سکتی ہے اور گھٹائی بھی, یا بے حسی کو روکنے کے لیے یہ ایک بند باندھا جاتا ہے. جی بالکل, اور گھٹایا بھی جا سکتا ہے. اس والی بات میں آپ نے ایک تذکرہ کیا ڈیسٹنی کے حوالے سے اختیار اور ارادے کا. ہم اشرف المخلوقات اسی لیے ہیں کہ صرف ہمارے پاس اختیار اور ارادہ ہے, سبحان اللہ, اور اس اختیار اور ارادے کو لے کر اس پہ جواب دہی ہے. بے شک. اس لیے جو ہمارا لائف سپین ہے اس میں ہم سے پوچھا اور ڈائریکشن نہیں دی جاتی, پیغام ہے ہمارے پاس, اس کو اگر ہم فالو کر لیں تو معاشرت جو ہے وہ جنت نظیر ہے, بے شک. نہ کریں تو وہ ہے. اب اگر ہم یہ بلیو کر لیں کہ اختیار اور ارادے کو سرنڈر کر رہے ہیں, جو آپ کی گفتگو سے جھلکا بھی ہے کہ ڈیسٹنی پہ اتنا بلیو نہ کریں اور اس کو کریٹ نہ کریں, اور اگر کریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے ایک رشتہ جوڑیں جو ہمارے نبی پاک جو کہ ہے, جس کو جوڑنا نہیں پڑتا, پیدائشی طور پہ جب آپ ایمان لے آتے ہیں, عقیدے سے ایمان پہ آتے ہیں تو جڑ جاتا ہے وہ رشتہ. اور دنیا جو کہ مسلمان ہے نہیں ہے, ان کی ہستی کو کتنا بڑا سمجھتی ہے, اور اتنا ابھی تک کائنات پہ انفلوئنس کرنے والی شخصیت نہیں آئی نہ آئے گی. لیکن یہ جو اختیار اور ارادہ جب سرنڈر کر دیتے ہیں ڈیسٹنی بناتے بناتے کہیں نہ کہیں, اور سوچنا یہ شروع کر دیتے ہیں کہ جو ہے وہ مل جائے گا, تو اس کے تو نقصانات بھی ہوتے ہیں نا, ہم وہ سفر کر ہی نہیں پاتے. نہیں, یہاں تھوڑا سا وہ میں شاید پوری طرح بیان نہیں کر سکا, یا آپ کے فہم میں تھوڑا سا, میں نے قطعی نہیں کہا. یقیناً میرے فہم میں کمی اس وجہ سے نہیں آیا, لیکن ہم اس کو ذرا ڈسکس کر لیں لوگوں کے لیے. شاید سمجھ لیا ہوگا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بالکل قطعی ایسا نہیں ہے. یہ بالکل نہ اسلامی فلسفہ ہے, نہ یہ دنیا کا فلسفہ ہے, نہ ہم نے اس کو ایسے سمجھا. میں نے تو آپ سے کہا تو بیلنس کا نام ہے. میں نے تو اسی لیے اس کی پوری وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ محمد سے وفات ہونے, تو وہ صرف یعنی کہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی عشق کا دعویٰ نہیں ہے. وہ محمد سے وفا کیا ہے؟ وفا کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے آقا نے کہا, جیسی زندگی آپ نے گزاری اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. میں پھر دہرا دیتا ہوں, اور وہ زندگی کیا ہے؟ وہ ساری کی ساری زندگی جو ہے وہ عمل سے عبارت ہے. وہ عمل سے اور انتہائی خوبصورت اعمال سے, خوبصورت ترین, یعنی کہ ماڈرن دنیا جہاں انتہائی بے پناہ تجربے اور بے پناہ مطالعے, مشاہدے اور مختلف طرح کی یعنی کہ تجربات کے بعد جہاں پہنچی ہے, وہ آپ کو اگر ابتدا میں ہی مل جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, مثلا پڑوسی کا آپ دیکھیے کیا آپ نے خیال رکھنا ہے. میں کیا مطلب اگر ہم اس فلسفے کو بیان کرنا شروع کریں گے تو ہمارا پروگرام اس کا متحمل نہیں ہو سکتا, اس کے ٹائم کا. اتنا آفاقی فلسفہ کی زندگی کا. ویسے میں آپ کو بتاؤں, انگریزی میں کہتے ہیں وریشیس ریڈر, کہ مطلب دیوانوں کی طرح جیسے آپ سمجھیے پڑھنے والا. میرا کام ہے, میں پڑھتا ہوں, مگر مجھے دنیا کے کسی فلسفی نے, کسی کتاب نے یہ نہیں بتایا کہ جب میری ماں بوڑھی ہو جائے تو اس کو صرف میرے پیسے کی یا ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے, اس کو میرے وقت کی بھی ضرورت ہے. آقا کی ایک حدیث نے مجھے بتایا
آقا نے فرمایا کہ جب تمہاری والدہ بوڑھی ہو جائیں تھوڑی دیر ان کے پاس جا کر بیٹھا کرو۔ اس حدیث کے بعد سے میں نے باقاعدہ کچھ وقت جو ہے گھنٹہ 2 گھنٹہ وہ اپنی والدہ کو الگ سے دینا شروع کیا کہ کچھ بھی ہو جائے دنیا میں صرف وہ میرا اور ان کا ٹائم ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو میں بالکل اس سے یعنی کہ جو پورا اسلامی فلسفہ ہے وہ بہت ہی عمل پر مبنی ہے، اور اس عمل سے تقدیر جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو آپ جنتی بھی ہو سکتے ہیں، آپ دوزخی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، مگر وہ عمل سے آپ نے ہونا ہے۔ تو بہت ہی تو عمل کے بغیر تو کچھ بھی یہ نہیں ہے۔ اور وہ جو کمٹمنٹ ہے یعنی کہ ڈیسٹنی تب آپ کو ملے گی جب آپ وہ وفا نبھائیں گے، اور وہ وفا کیا ہے، وہ انتہائی عملی طور پر آپ کو نبھانی ہے، خالی نام پہ عمل کرنا ہے۔ جی دیکھیے آپ نام لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں، اور یہ آپ شیشہ توڑ دیتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے، مجھے ایک صوفی نے ایک بار کہا کہ جو ماڈرن زندگی میں بہت بڑے بزرگ ہیں، بڑے بعمل، اور نے کہا کہ ماڈرن زندگی میں جب تمہیں نئی کوئی چیز مل رہی ہو تو سوچا کرو کہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت ہوتے تو وہ کیا آپ کو یعنی کہ اس پر کیا آپ کا فیصلہ ہوتا، کیا وہ ہوتا، تو آپ کو اپنا رستہ جو ہے وہ مل جائے گا۔ مجھے بتائیے کہ میں اگر آپ کے دروازے کو اشتعال میں آ کر اگر توڑ دوں تو میں کیا ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آقا اس بات پر خوش ہوں گے مجھے یا خفا ہوں گے؟ تو کیا میں اس خفگی کا افورڈ کر سکتا ہوں؟ مسلمان تو کم از کم نہیں کر سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ وہ تو پورا پریکٹیکل ہے، انتہائی پریکٹیکل ہے۔ اچھا شاہ جی، یہ جو پہلی دفعہ آپ حساس اندر سے آواز آئی کہ ہو چکے ہیں، وہ کیا موقع تھا؟ کس طرح سے، کس لمحے پہ؟ وہ تو یاد ہوگا آپ کی یادداشت میں۔ نہیں میں تو دیکھیے میں تو اکثر سوچتا ہوں کہ میرا تو بڑا ٹائٹ قسم کے آگے جا کے سوال جواب ہونے والے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو بہت ساری چیزیں لے کر پیدا ہوا تھا، اور اگین اب میں اس کو اب ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ میں یہ اس کو فخر کے طور پہ آپ کے ساتھ بیان نہیں کر رہا ہوں کہ یہ کوئی میری قابلیت ہے، نو، وہ ذمہ داری ہے۔ تو پھر مجھے تو بڑی شدت سے یہ احساس ہوتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، یعنی کہ جو بھی حساسیت کا لیول تھا، مزہ تو تب ہے نا کہ جب میں مروں تو اس کو اپنے طور پہ اگر وہ میں 10 میں سے 5 درجے لے کر پیدا ہوا تھا تو 6-7 درجے تک تو لے کر جاؤں۔ تو میں تو زندگی کو شروع سے یعنی کہ مجھے یاد ہے میرا نشانہ دیکھیے ایسا ہوا کرتا تھا، آپ کو شاید حیرت بھی ہو کہ سرگودا میں ہمارا جو گھر تھا اور اس کی کچھ جو چھپکلیاں تھیں ان میں سے کسی کی دم سلامت نہیں تھی، وہ دم میں اڑا دیا کرتا تھا۔ ایک دن پھر ہماری جو منڈیر ہے، ممٹی جسے کہتے ہیں، اس کے اوپر منڈیر پہ نہیں ممٹی کے اوپر وہ کبوتر ایک آ کے بیٹھا، مجھے یاد دیا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں، میں ہوں گا 9 سال کا یا 10 سال کا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا، 11 کا شاید، میکسیمم 11 کا، اس سے زیادہ کا نہیں ہوگا۔ تو وہ ڈیانا ایک گن ہوا کرتی تھی، وہ میں اٹھا کے لے آیا اور میں نے لا کے نا اس کو ہٹ کیا۔ مجھے یاد ہے کہ وہ میں نے ہٹ کیا تو 1-2 پر اس کے ہلکے سے ہو گئے۔ تو چھت پہ تھی تو میں نیچے سے موو کر کے سیڑھیاں، وہ آپ تو ڈائریکٹر ہیں، آپ کا تو منظر بن گیا ہوگا پورا۔ میں وہ گیا ہوں تو جب میں اوپر گیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ وہ جو کبوتر جس کا رخ پہلے اس طرف تھا، جب میں اوپر گیا ہوں تو میری طرف آ گیا تھا۔ تو میری اس کی آنکھیں وہ ملی ہیں، وہ منظر میں اب 35 برس ہو گئے، 35 برس سے زیادہ ہو گئے اس منظر کو۔ میں آنکھ بند کرتا ہوں، آنکھ نہیں بھی بند کرتا تو منظر میری نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور مجھے لگا کہ جیسے اس نے مجھ سے پوچھا کہ وائے، کیوں تم نے مجھے کیوں مارا ہے؟ تو اور میرا دل اتنا زیادہ شاید ہی کبھی ڈوبا ہو اس کے بعد زندگی میں، یعنی کہ اتنا تو ایک حساسیت، تو اس کے بعد میں نے شاید ہی کوئی چیز کبھی چوٹی بھی نہیں ماری اس کے بعد۔ جی شاہ جی، یہ جو آپ نے اپنے ذمے ایک امتحان بھی لے لیا ہے، جیسے ہی آپ کو اپنی پاور، طاقت جو کہ آپ کو ودیت کی گئی، آپ نے اس کی ریلائزیشن کی، اس کے بعد آپ نے لے لی، اور عمومی طور پر ہم سنتے بھی ہیں کہ یہ زندگی کی امتحان ہے۔ تو کیا آپ اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ زندگی انسانوں کے لیے ایک امتحان ہے؟